بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آپ کے سامنے یہ جو میں واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک شیعہ غدار کا تھا کہ جس کی وجہ سے 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم واقعے کی طرف جائیں، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج سے 1000 سال پہلے بغداد کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے معتصم باللہ، جو کہ عباسی خلیفہ کے نام سے مشہور تھے، ان کی حکومت تھی، اور ان کا وزیر اور سرال لشکر جس کا نام ابن القمی تھا، جو کہ اہل تشیع میں سے مجوسی تھا، اور دوسری طرف ہلاکو خان جس کا وزیر شیعہ نصیر الدین توسی تھا۔ یہ دونوں لوگ بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور پریشان تھے۔ یہ دونوں اسلام دشمن حشیشین مجوسین کی بربادی پر دل سے نوحہ کے نہ تھے، چونکہ حشیشین کے خاتمے کا حکم منگول خاقان اعظم منگو خان نے دیا تھا، اور منگول آئین یاسا کی روح سے ہلاکو خان پر خاقان اعظم کا حکم ماننا فرض تھا۔ نصیر الدین توسی ہلاکو خان اور منگول خاقان اعظم منگو خان کے غضب سے اچھی طرح واقف تھا، جبکہ نصیر الدین توسی یہ بھی جانتا تھا کہ اس سمیت کسی بھی وزیر کا منگول فورسز کے انٹیلیجنس ونگ کی طرف سے خفیہ آپریشنز اور دیگر جنگی معاملات پر تانک جھانک یا مداخلت کرنے والے وزیر یا سفیر کا انجام سر کاٹ دیا جانا ہوتا تھا۔ نصیر الدین توسی اور مجوسی ابن القمی مجوسیوں اور شیعہ کی بربادی کے غم میں مارے جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو خبر ملی کہ بغداد کے سرحدی علاقوں پر شیعہ گروہوں نے عباسی فوج پر شبخون مارا اور سینکڑوں سپاہی شہید کر دیے ہیں۔ اس پرتشدد کارروائی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے خلیفہ بغداد معتصم باللہ نے اپنے شیعہ وزیر اور سالار لشکر ابن القمی کو حکم دیا کہ ان باغیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، لہٰذا مجوسی ابن القمی فوج کے ساتھ اپنے ہمدرد شیعہ باغیوں کی سرکوبی کے بجائے سیدھا ہلاکو خان کے شیعہ وزیر نصیر الدین توسی کے پاس جا پہنچا، جہاں اس نے بغض اسلامی خلافت عباسیہ میں نصیر الدین توسی سے طویل میٹنگ کی اور کہا کہ ہلاکو خان کو ترغیب دیں کہ وہ بغداد پر حملہ کریں۔ بغداد کے خزانے سونے چاندی ہیرے جواہرات اور طرح طرح کے موتی جڑے زیورات سے بھرے پڑے ہیں۔ پوری دنیا کی دولت عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی تجوریوں میں بھری پڑی ہے۔ بغداد شہر کے دروازے بلا مزاحمت ہلاکو خان پر کھولنے کے لیے اس کے ہم خیال بے قرار ہیں۔ پوری دنیا کی دولت ہلاکو خان کے قدموں میں ہوگی۔ فتح کے بعد ابن القمی نے اس کے بدلے میں اپنے لیے انعام و اکرام اور عہدے کی بھی خواہش کی، لہٰذا نصیر الدین توسی نے اپنے بادشاہ ہلاکو خان کو مذکورہ تفصیلات سمیت ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی دعوت دی۔ ہلاکو خان مرکز اسلامی بغداد پر حملہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ ہلاکو خان نے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد نصیر الدین توسی کو کہا کہ بغداد پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیر کی کوچھار میں ہاتھ ڈالنا۔ ہلاکو خان نے اپنے شیعہ وزیر توسی کی طویل مدبانہ خدمات کا بھی اعتراف کیا اور اس کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ بغداد مسلمانوں کا مرکز اسلامی ہے۔ اگر ان حالات میں بغداد پر حملہ کیا گیا تو ساری اسلامی دنیا منگول حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اور کچھ بعید نہیں کہ ہم تباہ و برباد کر دیے جائیں، کیونکہ ایک طرف ترکی و روم پر سلطان علاؤالدین سلجوقی کے تقرر کردہ عثمانی مسلمان حاکم ہیں، ہندوستان پر شہاب الدین غوری کے غلام ترک مسلمانوں کی حکومت ہے، اسپین ہسپانیہ پر بنی امیہ کے عبد الرحمن اول کی اولاد کی حکومت ہے، مصر پر مملوک ترکوں کا پھریرا ہے۔ مملوک غلام باغی فوجیوں کو کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں مصر پر ماشاءاللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ توسی، میرے لیے ایک پریشان کن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا اپنا سگا تایا زاد بھائی برکہ خان بن جوجی خان بن چنگیز خان کفکار کے کوہساروں روس پر ہنگری تک پھیلی ہوئی سلطان گولڈن ہورڈز سنہری غول بلیو ہورڈز کا خاقان اسلام کی طرف ہے، اور وہ ہر سطح پر مسلمان کی ہر ممکن مدد کرنے میں پیش ہے۔
ان حالات میں کسی طور پر بھی مسلمانوں کو چھیڑنا خطرناک ہوگا اور بغداد پر حملہ کرنے کے نتیجے میں یہ تمام اسلامی فوجیں متحد ہو کر ایران پر امڑ آئیں گی اور ممکن ہے کہ وہ ہمیں ملیہ میٹ کر دیں، لہٰذا کسی طور پر بھی مسلمان فوجیوں کو متحد ہونے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ ہلاکو خان کے شیعہ وزیر نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان کو ایک بار پھر بغداد کے خزانوں عباسی حکومت کے خلاف ان کے مددگار شیعہ وزیر ابن القمی کی خاص اور ہر ممکن مدد بغداد شہر کے دروازوں کی چابیاں دینے تک کی امداد تک کی بات کی اور دہراتے ہوئے کہا کہ ایسا شاطرانہ مشورہ دیا کہ وہ ہلاکو خان کے دل پر بیٹھ گیا۔ توسی نے ہلاکو خان سے عرض کیا کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، عالم اسلام کا تو یہ حال رہا ہے کہ جہاں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سر کاٹ دیے گئے اور اسلامی دنیا نے آہ تک نہ بھری، ان کے کانوں جوں تک نہ رنگی، وہاں ایک معمولی خلیفہ بغداد معتصم باللہ کی کیا وقت ہے؟ آپ خانوں کے خان چنگیز خان کے جانشینوں میں ہیں، اس لیے اسلامی دنیا مل کر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ توسی کے یہ الفاظ سنتے ہی ہلاکو خان نے ایک مسکراہٹ بھری اور اپنے وزیر توسی کی ذہانت کی داد دیتے ہوئے اپنی فوجوں کو فوری روانگی کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا اگلا پڑاؤ بغداد میں ہوگا۔ چونکہ منگول خاقان اعظم منگو خان نے 1256 کے اوائل میں ہلاکو خان کو ایران کا خود مختار حکم بنا کر بھیجا تھا، اس لیے ہلاکو خان کو منگول سلطنت کی سرحدوں کو مزید وسعتوں کے لیے خاقان اعظم کی خصوصی اجازت کی بھی ضرورت نہ تھی۔ 9 صفر 656 ہجری مطابق 12-13 فروری 1258 کو ہلاکو خان بغداد کے دروازوں پر دستک دیتا عباسی فوجوں کو قتل کرتا اور چیرتا ہوا بغداد میں داخل ہو گیا۔ حسب وعدہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے شیعہ وزیر مجوسی ابن القمی نے اپنے شیعہ لشکر سمیت ہلاکو خان سے جا ملا اور ان دونوں نے اہل بغداد اور عباسی فوج کا خوب قتل عام کیا۔ ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو گرفتار کر کے اپنے عارضی قید میں رکھا اور عباسی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ہلاکو خان اور شیعہ مجوسی ابن القمی کی فوج کے ہاتھوں بغداد اور اس کے گرد و نواح میں 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمان بے دریغ قتل کر دیے گئے۔ بغداد کے کتب خانے جلا دیے گئے، لاکھوں نایاب کتب کو دریا فرات میں پھینک دیا گیا، کتابوں کی سیاہی سے فرات کے پانیوں کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ عباسی فوجوں اور بغداد عوام کے قتل عام سے بغداد کی گلیاں سرخ ہو گئیں۔ عباسی خلیفہ کے شیعہ مجوسی وزیر ابن القمی کی غداری اور اسلام دشمنی سے تاریخ اسلام کا ایسا خون آلودہ باب رقم ہوا جس پر مجوسیوں کو چھوڑ کر عالم اسلام آج بھی شرمندہ ہے۔ ہلاکو خان کے شیعہ وزیر مجوسی نصیر الدین توسی کی شاطرانہ تحقیری سفارش پر خلیفہ معتصم باللہ کو آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کھانے کے وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتیوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم باللہ سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بیچارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا، تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اسی سوال پر عباسی خلیفہ کچھ جواب دے نہ سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا کہ تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے شیعہ وزیر توسی اور مجوسی ابن القمی کے مشورے سے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑے کے ٹاپو تلے رون ڈالا اور بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔